किसी भी शख्स के मर जाने के बाद उसकी ज़मीन, उसकी जुमला प्रॉपर्टी महकमा माल में उसके शरई वारसों के नाम पर किस तरह से मुंतकिल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को फॉलो कर दें। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे विरासती ज़मीन का। इससे पहले व्लॉग के अंदर हमने डिस्कस किया था इंतकाल को एज ए जर्नल सेंस, यानी कि जर्नल सेंस से मुराद ये है कि इंतकाल चाहे वो हिब्बा था, बै था, गिफ्ट था, एक्सचेंज था, मॉर्गेज थी या किसी और काइंड से जो प्रॉपर्टी अगर किसी के नाम पर मुंतकिल हो रही है या अदालत के हुक्म से किसी के नाम पर मुंतकिल हो रही है तो उस पर महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर अमल दरामद किस प्रोसीजर के तहत किया जाता था, उसका मुकम्मल व्लॉग इससे पहले डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे विरासत को, कि विरासती ज़मीन शरई वारसों के अंदर किस तरह से मुंतकिल होती है और उस पर अमल दरामद किस तरह से किया जाता है। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेरी स्क्रीन पर आपको एक इंतकाल नज़र आ रहा है जिसके बिल्कुल कॉर्नर पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड दाखिल खारिज। रजिस्टर्ड दाखिल खारिज को इंग्लिश में रजिस्टर्ड ऑफ म्यूटेशन भी कहते हैं और उर्दू में से रजिस्टर्ड दाखिल खारिज कहते हैं, और पटवारियों की ज़ुबान में या जो रेवेन्यू के अंदर इसे रजिस्टर्ड इंतकाल भी कहा जाता है। ये बेसिकली मेंटेन करता है हर तरह की जो इंतकाल है, ज़मीन किसी एक शख्स से दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल करने के तमाम रिकॉर्ड को जो इंतकाल की बाबत है वो सारी की सारी यहाँ पर मेंटेन की जाती हैं। इस रजिस्टर्ड दाखिल खारिज के लफ्ज़ के साथ आप फ़ौरन बाद देखें लिखा हुआ है मौज़ा या माल लिखा हुआ होता है। मौज़ा और माल से मुराद ये है कि इस एरिए का या इस जगह का जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी सबसे फेमस जगह जैसे कोई गांव, कस्बा, टाउन का नाम होगा वो लिखा हुआ होगा। उसके बाद फ़ौरन बाद ये लिखा होगा हद बस्त। हद बस्त से मुराद ये है कि इस खिवट का या इस मौज़े की जो बाउंड्रीज़ हैं उनका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद ये इस पूरे इंतकाल के अंदर जो चीज़ें डिस्कस होंगी तो ये किस तहसील के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उस तहसील का नाम लिखा जाएगा। तहसील किस ज़िले के अंदर मौजूद है उस ज़िले का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा किताब नंबर और वर्क नंबर। अब किताब नंबर से मुराद ये है कि ये जो सारा रिकॉर्ड आप कहाँ से देकर लिख रहे हैं, ये आप लास्ट जमाबंदी, जो हर जमाबंदी 4 साल बाद मुरतब होती है, आखिरी जो जमाबंदी हुई थी उस जमाबंदी का रजिस्टर्ड नंबर, यानी कि देखें एक खिवट के अंदर हो सकता है 10 रजिस्टर्ड इस्तेमाल हुए हों, 20 रजिस्टर्ड इस्तेमाल हुए हों, हर रजिस्टर्ड को नंबर दे दिया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये रजिस्टर्ड नंबर 5वें नंबर रजिस्टर्ड के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा किताब नंबर में रजिस्टर्ड नंबर 5 के अंदर दर्ज है, 05 लिख दिया जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ है रजिस्टर्ड के किस पेज पर है उस वर्क का नंबर लिख दिया जाएगा। जैसे 250 सफ़े पर मेरा ये सारा रिकॉर्ड जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरा सारा रिकॉर्ड 250 वर्के पर मौजूद है। उसके बाद जमाबंदी का जिक्र लिख दिया जाएगा कि लास्ट जमाबंदी जो ये सारी चीज़ें आप लिख रहे हैं कौन सी जमाबंदी है। फॉर एग्जांपल 2014-15 की जमाबंदी, इन 2014-15 की जमाबंदी को मद्देनजर रख कर ये रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। इसके फ़ौरन बाद 2 खाने होते हैं। एक खाना जो होता है वो रजिस्टर्ड अकदरान ज़मीन का आखिरी अंदराज और दूसरा रजिस्टर्ड अकदरान का नया अंदराज। ये दोनों खाने डील कर रहे होते हैं, अपने मातहत 3-3, 4-4 खानों को डील कर रहे होते हैं। अब इसके बिल्कुल कॉर्नर पर चले जाएं आप, नंबर शुमार लिखा हुआ है। नंबर शुमार के साथ ही ना एक डिजिट, 4-5 नंबरों पर मुश्तमिल एक डिजिट होगा। ये डिजिट क्या है? ये इंतकाल नंबर है। ये जो आगे हम इंतकाल डिस्कस कर रहे हैं, इस इंतकाल का जो नंबर अलॉट किया है रेवेन्यू ने, ये कॉर्नर पर 4-5 पे 21 250 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। और उसके फ़ौरन बाद खाता नंबर से मुराद ये कि खिवट नंबर क्या है, यानी ये जो जितनी भी इंतकाल इस शख्स की है, हो सकता है 4 खिवटों पर मुश्तमिल हो, उन 4 खिवटों का नाम होगा। ऐसा भी हो सकता है एक खिवट हो लेकिन वो बट्टे में लिखी हुई होती है, जैसे 250/315। अब 250 क्या चीज़ है? ये नया जमाबंदी के मुताबिक इस खिवट का नंबर है, लेकिन पिछली जमाबंदी में इसका जो नंबर था 315 था। इसके फ़ौरन बाद जो दूसरा खाना आ जाता है वो नाम मालिक में हवाला। अब नाम मालिक में हवाला से मुराद ये है कि इस वक्त तक के रिकॉर्ड के मुताबिक इस ज़मीन का जो ये खिवट है, ये खसरा खतूनी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो डिस्कस की जा रही हैं, इसके मुताबिक इस वक्त तक का मालिक का नाम
اس کا مالک کا نام لکھا جائے گا، اس کی ولدیت لکھی جائے گی، ساکن لکھا جائے گا کہ کہاں کا ہے. پھر اس کے بعد ایک ڈیجٹ آپ کو نظر آئے گا بٹے میں، جیسے 20/102. اب 20 کیا چیز ہے اور 102 کیا ہے، یعنی حصہ 20/102 لکھ دیا جائے گا. اب 20 کیا ہے اس میں اور 102 کیا چیز ہے. اب 20 یہ ہے کہ یہاں پہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اس جگہ کا ٹوٹل جو اس کھیوٹ کا رقبہ ہے وہ 5 کنال 2 مرلے پر مشتمل ہے. اب 5 کنال 2 مرلے پر اسے آسانی کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اسے کنورٹ کیا گیا مرلوں میں، اور ایک کنال کے اندر 20 مرلے ہوتے ہیں، یعنی کہ 500 مرلے ہو گئے. پھر 2 مرلے آگے خود انڈیپینڈنٹلی تھے، یعنی 102 مرلے زمین ساری ہے. 102 مرلے یعنی کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے 20/102. اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کا جس کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس متوفی کا کتنا بن رہا ہے رقبہ، 20 مرلے بن رہی ہے. کس میں سے؟ 102 مرلے میں سے. پھر آگے 3-4 خانے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، خسرہ نمبر کون سا ہے، یعنی کہ کھیوٹ کے اندر خسرہ نمبر کون سا ہے، کس خسرے کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے آ جاتی ہے قسم و زمین. قسم و زمین سے مراد یہ ہے کہ رقبہ کتنا ہے. یہاں پہ لکھ دیا ہے 5/2، پھر آگے /0، یعنی 5 کنال 2 مرلے 0 سرسائی یہاں کا کل رقبہ ہے. قسم زمین سے مراد اس کے کارنر پہ بالکل ٹاپ پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ زمین کون سی ہے. یہ زمین زرعی زمین ہے، سکنی زمین ہے، یہ لپاڑا ہے، لپاڑا خشکی ہے، بنجر قدیم ہے، جدید ہے. چھوٹے سے لفظ میں اس کے کارنر پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ کس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے؟ یہ پرانا مالک کو، پرانے جو رجسٹرڈ اقدران زمین کے آخری اندراج کے مطابق کا ریکارڈ یہ 5-6 خانے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے فوراً بعد جو ایک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نیا مالک میں حوالہ، یہ کون ہے؟ جن کے نام پر انتقال ہو رہی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص گیا اس نے اطلاع تو دی، آگے جا کے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اطلاع پر اس نے پٹواری نے رپورٹ مرتب کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اس کی زبانی جو لکھ دیا جی، ہو سکتا ہے وہ کسی بہن بھائی کو نہ پسند کرتا ہو، وہ ریکارڈ کے اندر نام نہ مینٹین کرنے دے. ایسا نہیں ہے ممکن. پٹواری کیا کرے گا، جیسے ہی اسے پتہ چلا جی کہ فار ایگزامپل محمود علی خان صاحب جو پرانے مالک تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کھیوٹ کے اندر جو ہے، جو اس کھیوٹ کے مالک تھے محمود علی خان صاحب، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب پٹواری کیا کرے گا، جس وقت اس نے نئے اندراج کرنے سے پہلے کیا کرے گا، فار ایگزامپل اس کھیوٹ کا مالک تھا محمود علی خان صاحب. اس ریکارڈ کے مطابق محمود علی خان صاحب ابھی تک مالک ہیں، لیکن ان کی کیا ہو گئی، وہ فوت ہو چکے ہیں. ان کے شرعی وارث کون ہوں گے؟ اب یہ چیز کیا ڈیٹرمن کہاں سے کرے گا، وہ شجرہ نسب سے. اپنے اس کے رجسٹرڈ کے اندر ایک شجرہ نسب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے سیپریٹلی ہر خاندان کا. وہ جا کے وہاں پر دیکھے گا کہ کس کس کا نام انٹر ہے، کیا کیا نام ہے اس کی، کیا والدین کا کیا نام تھا، اس کی بیوہ، ساری جتنی بھی چیزیں اس کے ریکارڈ کے اندر مینٹین ہیں وہ ان کا نام وہاں پر لکھے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے FRC مانگ لے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مانگ لے آپ سے کہ آپ مجھے دے دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی نئی پیدائش ہوئی ہو اور وہ محکمہ مال کے اندر رجسٹرڈ نہ ہو. وہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے گا، اس میں ان کا نام لکھنے سے پہلے یہاں کارنر پر ایک چھوٹا سا شجرہ نسب بنائے گا. یعنی محمود علی خان کے ٹاپ پر اس کے والدین دو کا نام لکھے گا، والد صاحب کا، والدہ کا نام لکھے گا، اس سے آگے اس کا نام لکھے گا، اس سے نیچے پھر محمود علی خان سے نیچے کیا کرے گا، اس کی بیوہ اگر زندہ ہے تو اس کا نام لکھ دیا جائے گا. اگر محمود علی خان کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو چکا ہے جو کوارا فوت ہوا ہے تو وہ کیا کر دے گا، اس کے آگے کوارا لکھ دے گا اور فوت لکھ دے گا. اس کے آگے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ان سب بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام لکھ دے گا. یہ ایک چھوٹا سا شجرہ نسب ہوگا. اسی شجرہ نسب کو اٹھا کر یہاں مالک میں حوالہ والا جو خانہ ہے یہاں پر انٹر کرے گا. نئے مالک کا فار ایگزامپل اس کا بیوہ ہے، بیوہ کا نام لکھے گا. لکھنے کے بعد کیا کرے گا، اس کا حصہ لکھے گا، 1/8 حصہ بنے گا. پھر اس کا بیٹا آفاق ہے، آفاق کا لکھے گا 2/3 بیٹا نام لکھے گا. اس کے بعد زہیب ہے، زہیب کا 2/3. پھر بیٹی اسما ہے، فار ایگزامپل اسما کا نام لکھے گا، اس کا لکھے گا 1/3 حصہ بن رہا ہے فار ایگزامپل. پھر اسی طرح سے اس کے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے بھی اسی طرح سے شیئر نکال کر ان کا بھی حصہ لکھ دے گا. یہ لکھنے کے بعد وہ یہ کرے گا، جس طرح سے نئے اندراج مالک کے بعد کے 4-5 خانے تھے، ان خانوں کو بالکل سیم خانے یہیں پہ فل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ڈیل کر رہے ہیں وہی خسرہ نمبر ہے. اور اس کے بعد قسم زمین وہی ہے، یعنی کہ 5 کنال 2 مرلے 0 سرسائی ہے، لپاڑا خشکی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ پھر لکھے گا. لکھنے کے بعد آگے چلی جائے گی، اگلے نیکسٹ کھانے میں قسم انتقال آ جائے گا، یعنی کہ انتقال کس قسم کی ہے. یہ
ہبہ ہے، بے ہے، یہ ایکسچینج ہے، مارگیج ہے، بینک پلیج ہے، یا کورٹ کے حکم سے کسی کو انتقال ہو رہی ہے، تو یہ یہاں پہ لکھ دے گا کہ یہ وراثت ہے۔ اب وراثت کا علم جو ہے، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، وراثت کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک غلطی کمی کوتاہی معاف فرمائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو وراثت کا علم ہے یہ آدھا علم ہے، تو یہ وراثت کا ایک بہت وسیع علم ہے۔ بہرحال یہاں پر وہ لکھ دے گا کہ وراثت لکھ دے گا۔ وراثت کے لکھنے کے بعد اس سے آگے ایک بڑا خانہ موجود ہے جہاں پر حلقہ پٹواری رپورٹ کرے گا۔ رپورٹ کس طرح سے ہوگی آپ بھی اسکرین پر دیکھ لیں، تو اس رپورٹ کو میں آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ حلقہ پٹواری کی رپورٹ ہوگی: جناب علی آج مسمی آفاق پسر متوفی محمود علی خان نے حاضر آ کر بیان دیا کہ میرے والدم محترم انتقال ہو گئے ہیں، لہٰذا وارثان باز گشت و شجرہ نسب کی تصدیق کی گئی۔ شجرہ نسب جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ نیچے چھوٹا سا جو شجرہ نسب اس نے بنایا ہوا ہے، وہ شجرہ نسب کی تصدیق کی، لہٰذا موقع رپورٹ نمبر جو رپورٹ یہ مرتب کر رہا ہے اس کا نمبر دے گا، وہ یہاں پر لکھے گا، درج رجسٹر کر کے پیش خدمت بحضور انور ہے، اور دستخط کرے گا۔ دستخط کر کے یہ کرے گا، گرداور کو فارورڈ کر دے گا۔ گرداور صاحب اس کے پڑتال کریں گے، صرف دیکھیں گے اپنا ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد، دستخط کر کے یہ اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 2 جسے ہم عرف عام میں تحصیلدار صاحب کہتے ہیں، اس کے پاس چلا جائے گا۔ پٹواری کی رپورٹ ڈالنے کے بعد یا گرداور کی رپورٹ ڈالنے کے بعد آپ کی انتقال پر عمل درآمد نہیں ہوا بلکہ درج ہوئی ہے، عمل درآمد نہیں ہوا۔ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں موو کی جائیں گی کس کے پاس؟ اسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ 1 جسے عرف عام میں ہم تحصیلدار صاحب کہتے ہیں۔ اب تحصیلدار صاحب اثر نو سارے ریکارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر اپنی رپورٹ مرتب کریں گے، جسے ہم ریونیو کے زبان میں کہتے ہیں کہ اس پر انتقال پر عمل درآمد ہو گیا ہے۔ اب اس کی رپورٹ کیا ہوگی آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا بڑا اپنے ریونیو کی زبان میں ہی ہے، لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ تک اس کا مفہوم پہنچا دوں۔ جلسہ عام پیش ہوا، 2 اشخاص ساتھ ان کا نام لکھے گا، چاہے وہ نمبردار ہو یا پتی دار یا کھبٹ دار ہوں، پیش ہوئے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا جی کہ گواہوں کی تصدیق کرنے کے بعد بیان دیا، لہٰذا وارثان عام پر عمل درآمد متوفی کا نام محمود علی خان بحق، یعنی کہ کس کے حق میں ہو رہا ہے؟ آفاق کے نام ہو رہا ہے، زہیب کے نام ہو رہا ہے، اسما کے نام ہو رہا ہے، دوسری بیٹی کے نام ہو رہا ہے، پھر فار ایگزامپل اس کی جو بیوہ ہے اس کے نام لکھنے کے بعد کا حصہ جتنے بھی ان سب کے ساتھ حصہ پھر یہ لکھے گا، جیسے بیٹا ہے، بیٹے کے آگے 2/3 لکھے گا، دوسرے بیٹے کے آگے 2/3، بیوہ کے آگے جو اس کا نام لکھنے کے بعد اس کا حصہ لکھے گا 1/8، بیٹی کا 1/3 حصہ لکھے گا۔ لکھنے کے بعد بس صورت جدید منظور ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جب پورا پروسیس گزر جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو وراثتی زمین ہے آپ کے نام پر انتقال ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو چکا ہے۔ آج کے اس ولاگ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔